الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچوں میں آپ کو سکھاؤں گا میت کو غسل کس طرح دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو پانی ہم لیتے ہیں نا میت کو غسل دینے کے لیے، اس میں ٹھنڈا بھی ہوتا ہے گرم بھی، اس کو مکس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پانی میں بغیر دھلا ہاتھ، جو کہ دھلا ہوا نہ ہو، اس پانی میں آپ نے نہیں مارنا۔ اگر ایک انگلی کا پورا بھی اس میں لگ گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو احتیاط کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ بیری کے پتے لے لیں، اس سے جوش دیا ہوا پانی وہ لے لیں، ایک صابن لے لیں، بالٹی لے لیں، اس کے ساتھ پانی ڈالنے کے لیے وہ مگ سا ہوتا ہے وہ لے لیں۔ یہ چیزیں رکھ کے، اور میت کو غسل دینے کے لیے ایک تختہ سا ملتا ہے جو اکثر آپ کی مساجد میں وہاں سے مل جاتا ہے۔ وہ تختہ جب آپ لائیں گے تو اس کو بھی پانی بہا لیں، اس کے اوپر سے پانی بہانے کے بعد اس کو دھونی دینی ہے آپ نے۔ اگربتی کی دے لیں یا وہ لوبان ہوتا ہے اس کی دے لیں، ٹھیک ہے۔ اگربتی ہے تو چلیں اسی کی دے لیں۔ دینی آپ نے تاک ہے۔ تاک مطلب اب یہ تختہ ہوگا، اس کے ایک سائڈ سے شروع کرنا ہے اس طرح، وہ دھونی دینی ہے، وہاں تک ایک چکر ہو گیا، پھر اسی طرح وہاں سے ادھر تک دوسرا چکر ہو گیا، اس طرح 3 چکر دے لیں یا 5 دے لیں۔ تاک آپ نے اس کو چکر دینے ہیں، اس کی دھونی دینی ہے۔ اس کے بعد مردے کو آپ نے اس تختے کے اوپر لٹانا ہے۔ تختے کے اوپر لٹا کر جو مرد ہیں ان کا ستر جو ہوتا ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، یہ اس کو آپ نے چھپانا ہے پہلے۔ جس طرح زندہ انسان کا ستر دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے، اسی طرح مردے کا بھی ستر دیکھنا گناہ اور حرام ہے۔ تو ایک چادر لے لے موٹی سی، جس پہ پانی بھی اگر بہے تو اس کے جسم میت کا نظر نہ آئے، تو ایک چادر لے لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اوپر جی، بے شک جہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چادر لے کر اب آپ نے میت کے کپڑے اتارنے ہیں۔ ممکن ہے آسانی سے اتر سکتے ہیں تو اس طرح اتار لیں، اگر نہیں اتر سکتے تو جہاں سلائیاں لگی ہیں وہاں سے کاٹ بھی لیں، کاٹ لیں تاکہ بآسانی وہ کپڑے اتر سکیں۔ کپڑے اتار کر کے پھر آپ نے کرنا یوں ہے، اب دیکھیں یہ مردہ ہے، میت ہے، تو اس میں سانس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نرم ہاتھ سے اس کو غسل دینا ہے، سخت ہاتھ نہیں لگانے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وہ جو پورا سیٹ ہوتا ہے نا کفن والا، اس میں وہ گلوز بھی ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ پہ لے کے الٹے ہاتھ پہ آپ نے میت کو استنجا کروانا ہے پانی سے۔ یوں آپ نے چادر کو نا اس طرح رکھنا ہے تاکہ اس کا جسم نظر نہ آئے، اور اوپر اٹھا کے آپ نے اس طرح استنجا آگے سے پیچھے سے اس کو کروانا ہے میت کو پانی ڈال کے۔ اب جب استنجا ہو جائے گا تو وہ جو آپ نے ہاتھ پہ چڑھایا ہے اس کو اتار کے پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے میت کو پورا وضو کروانا ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، تو میت کا دایاں ہاتھ نکال کے اس طرح اس کو پانی سے دھو لیں یہاں تک، پھر اسی طرح دوسرا ہاتھ بایاں ہاتھ اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے روئی بھی ساتھ ملتی ہے، وہ لے کے آپ نے کلی نہیں کروانی ہے، منہ میں، ناک میں، کانوں میں پانی نہیں ڈالنا ہے۔ مردے کے منہ میں، ناک میں، کانوں میں پانی جانے سے روکنا ہے تاکہ ان سوراخوں میں اگر پانی چلا جائے گا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ روئی لیں، پانی میں بھگو کر آپ میت کا اگر منہ کھلا ہے تو دانتوں پہ اور ہونٹوں پہ وہ ایک دفعہ لگا کے گیلی کر کے لگائی، پھینک دی، پھر لگائیں اسی طرح، پھر پھینک دیں، پھر اسی طرح وہ پھینک دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح روئی لینی ہے اور اس کے ناک کے نتنوں میں اس طرح مارنی ہے اور پھینک دینی ہے۔ یہ عمل کر کے
کلی بھی ہوگی، ناک میں پانی بھی چڑھا دیا. اب صاف روئی لے کر اس کے ناک میں بھی دے لیں، ناک کے سوراخوں میں، اور منہ میں بھی اگر تو کھلا ہوا ہے، نہیں تو یوں اوپر رکھ لیں تاکہ پانی اندر نہ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے میت کا چہرہ دھلوانا ہے. خود دھوئیں، ساتھ جو ہیلپر ہوگا، 3 بندوں سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے. 3 بندے ایک میت کو بآسانی غسل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ رش نہ بنائیں، اس کا تماشا نہ بنائیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چہرہ دھو کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وضو میں ہاتھ دھونے ہیں اس کے. اسی طرح دایاں ہاتھ ایک بندہ پانی بہائے گا اور دوسرا دھوئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا دایاں بایاں دونوں دھو کے اور اس کے سر کا مسح کروائیں اس طرح. ٹھیک ہے. اور وہ جو روئی آپ نے ناک اور منہ میں رکھی تھی نا، وہ کانوں میں بھی آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہاں سے بھی پانی نہ جائے. اب اس کے پاؤں دھوئیں دونوں. یہ اس کا وضو مکمل ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں تک تو بات کی سمجھ آ گئی ہے. اب چونکہ اس کی ساری باڈی رہتی ہے جہاں پانی نہیں پہنچا. اب چٹی چادر کملا والی تے داغ نہ لاوی جنیا، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑیا. کسے شاعر آکھیا نہ کو سردار پانی کو سردار پانی جند لامدنی دے ناوے انج بھی تے جانی دھونا ہے پانی سے. ٹھیک ہے. اور یہ سوراخوں میں جو ہے نا وہ روئی ہوگی، کوشش یہی ہو کہ پانی اندر نہ جائے. ٹھیک ہے. سیدھی سائیڈ آپ نے دھونی ہے. اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 بندوں نے نا میت کو تھوڑا سا اوپر کرنا، تھوڑا سا اوپر ایسے کر کے نا تو میت کی یوں ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ اگر تو کوئی اندر سے چیز نکلنی ہو تو وہ نکل جائے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یوں پانی بھی بہا لیں، ہاتھ بھی مار لیں اور پیچھے سے بھی اس کو پانی شانی بہا کے نا تو کلیئر کریں. اب میت کو لٹا کر آخر میں پھر آپ نے وہاں سے استنجے والی جو جگہ ہے وہاں پانی بہا دیں تاکہ اگر کوئی نجاست ہے. ہاں ایک اور بات ہے کہ اگر تو کوئی پیشاب پخانہ نکلتا ہے یہ غسل دینے کے بعد، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو دوبارہ آپ نے غسل نہیں دینا. یہاں ہمارا میت کو جو غسل دینا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جائے، پیشاب پخانہ ہو، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.